बड़ों से सुना था और आज देख भी लिया है कि जब कोई औरत अपनी जगह को छोड़ देती है तो फिर दूसरे लोग उस पर कब्जा जमाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगाते। और यही सब अभी ईमान के साथ हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आज जैसे इंस्टाग्राम पे ईमान की स्टोरीज आ रही हैं, अगर यही करना था तो फिर रजब के साथ मिलके कर लेती। उसकी एब्सेंस में उसकी बहन और माँ की तरह बढ़ चढ़ के कैमरे के सामने खड़ी हो जाती। उस टाइम पर अपनी अम्मा के घर ना जाती तो आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। जैसे कि आपको पता है कि बसंत गुजरी, जिसके ऊपर मेरे समेत सब लोगों ने तनकीद की, जो कि शऊर रखते हैं, बाज़मीर हैं, जहालत का शिकार नहीं है। उसको तफरी का नाम दिया गया, लेकिन वो तफरी नहीं थी, वो एक तफरीक थी अमीरों और गरीबों के दरमियान। मैंने अपनी वीडियो भी बनाई और उस वीडियो में मैंने इस चीज़ के ऊपर डिटेल बात की। अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो किसी की तारीफ़ के लिए नहीं बल्कि तनकीद के लिए बनी हुई वीडियो थी। अब जो इस्लामाबाद में बम धमाका हुआ, वो फ़िक्र जाफरिया के इमाम बारगाह पे हुआ, और रजब साहब पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर इसी फ़िक्के से हैं। 3 दिन उन्होंने बसंत मनाई और 3 दिन के बाद अचानक उसे कल याद आता है कि ओहो! अब तो यहाँ पर भी जाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि लोगों की तरफ से सही करके लांत मलामत हुई और फिर जाके पिम्स में लोगों से मिलना करना। अब इसी चीज़ को अगर आप देख लें तो वहाँ पर फ़ारूक खोखर भी लाहौर में मौजूद थे। उन्होंने उसी टाइम फर्स्ट डे ही बसंत को वाइंड अप किया और वो इस्लामाबाद आ गए। कुछ लोग कहते हैं व्यूज़ लेने की गेम है, सब कुछ है, तो व्यूज़ तो ये सब ले रहे हैं। तो फिर रजब को ये ख्याल क्यों ना आया? अब जिसको सच्ची बात है, ना अपनी बीवी ना अपने बच्चे का, चलो बीवी तो किसी की औलाद है, बच्चा तो अपना है ना। और अपने सारे गुनाह कबूल करने के बावजूद उस पे इतना अकड़ना कहाँ की शराफत है? दूसरों के गलतियों को ना छोड़ना और अपने गुनाहों पर अकड़ना, ये किस चीज़ की निशानी है? ये कहना कि जी ईमान ने अगर माफ़ कर दिया था तो वो आ जाती। अगर हम ये बात कह रहे हैं तो इसका पर्पज़ ये नहीं है कि रजब ठीक है, ये इसलिए कह रहे हैं कि इनका घर बच जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे या किसी और के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। ईमान ने इस चीज़ को मीडिया के सामने आके इस तरह से प्रूव किया कि उसने इसको माफ़ कर दिया है कि जब अपने बेबी शावर के लिए वो सास और ससुर के साथ आ गई थी, उसको तभी वापस नहीं जाना चाहिए था। वो बार बार जाती रही, बार बार किस्से कहानियाँ बनते रहे, मसले मसाइल बनते रहे, बहुत सी चीज़ें कभी सामने आई कभी छुप गईं। उसके भाई ने जो उसके लिए किया, बहुत अच्छी बात है। बाप नहीं था, भाई ने एक अच्छा रोल प्ले किया, करना चाहिए था। मोस्टली हमारे माशरे में बहन भाई करते हैं एक दूसरे के लिए, और जब बाप मौजूद नहीं है तो भाई छोटा भी क्यों ना हो वो बड़ा हो जाता है, भाई बन जाता है। अब उसके भाई से भी जो है नादानी में हुई हैं, जैसी भी हुई हैं गलतियाँ हुई, वो सारी चीज़ें एक तरफ रह गई। जब ये 2-3 बार आ चुकी थी, केवान की बर्थ के बाद भी आई है, फिर दोबारा उसको लेकर आए, फिर बार-बार, मतलब बार-बार उसको जाना, लेकर आना, उसकी इतनी आओ-भगत करना, चाहे वो कैमरे के सामने था। बात सारी ये है कि इसको उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए था, ना कि इसको अपनी अकड़ दिखा के उस चीज़ को हवा देना, बार-बार माँ की गोद में जाके बैठ जाना। शायद इसके ज़हन में कहीं यही था कि मैं बेटे की माँ बन गई हूँ, ये लोग इसी चीज़ पे मजबूर हो जाएँगे। जब तक रजब के माँ-बाप के पास उनका अपना बेटा नहीं आया था, उनको रजब का बेटा बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनको एक अनसर्टेनिटी थी कि आने वाले वक्त में पता नहीं क्या होगा। लेकिन जैसे ही बेटा आया, बहू गायब, बहू आई नहीं। फर्स्ट डे ही इस बंदी को चाहिए था कि खुद आ जाती। आज भी तो मीडिया पर आ रही है, आज भी स्टोरीज बना रही है, क्या इसकी वैल्यू रहेगी? पाकिस्तान का वो टॉप यूट्यूबर अपने आप को वो ये कहता है कि मैं तो जहाँ जाके खड़ा हो जाता हूँ, मेरी कीमत वहाँ पर कोई अदा नहीं कर सकता। मैं तो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा फेमस और महंगा यूट्यूबर हूँ, और उसकी बीवी एक स्किन प्रोडक्ट सेल करी है। ये उसके लिए भी बायसे शर्म चीज़ है। अगर वो इनका खर्चा नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा? ये अभी भी उसके निकाह में है। उसका बच्चा तो हमेशा उसका बच्चा ही रहेगा। वो अपने बीवी बच्चे को खर्चा क्यों नहीं दे रहा? कहा जा रहा है जी उसने नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। अब हमें ये चीज़ नहीं पता। हमारे सामने क्या आ रहा है कि बसंत मनाई जाती है, उस पे रजब की माँ, बहन, फिर उसकी बहन के ससुराल वाले, खालाएँ, उनकी बेटियाँ, चाचे, उनके बेटे, आगे उनके बच्चे, सब मौजूद हैं। एक नहीं है तो रजब का बच्चा नहीं है, रजब की बीवी नहीं है। ऐसा क्या गदर मच गया? क्या रजब जो कुछ खुद करता आ रहा है, किया है, ऐसा कुछ ईमान ने किया तौबा इस्तगफार? नहीं किया ना। तो बजाय ये कि ये इस चीज़ को सँवार लेते,
اس کو بگاڑا گیا. اور یہ دونوں طرف سے ہے. ایمان کی والدہ بھی آئے دن آ کے سٹوریز لگاتی ہیں, آئے دن آ کے کچھ نہ کچھ وہ اپنی بھی جو ہے وہ حصہ ڈال دیتی ہیں. بجائے یہ کہ یہ لوگ کیمرے بند کریں, آرام سے فیملیز بیٹھیں, آپس میں بات کریں, اس چھوٹے سے بچے کے فیوچر کے بارے میں سوچیں. انہوں نے انسٹاگرام کو جو ہے مذاق بنایا ہوا ہے. رجب نے کہیں پر بھی جھوٹے منہ سے بھی اپنی فیملی کے بارے میں بات نہیں کی. اب اس کی اصل فیملی تو اس کا بیوی بچہ ہے. الٹا وہ بے بسی کا رونا روتا رہا ہے کہ بہت بے بس تھا, بے بس ہوں, بے بسی میری ہے. بھئی تم کس بات کے بے بس ہو؟ تمہاری اولاد ہے, تم کم از کم اس کو ملنے جا سکتے ہو, تم اپنی بیوی سے بات کر سکتے ہو. کیا ایسی مجبوری پڑ گئی؟ اب یہ کہتا ہے جی میری ماں نے میرے گھر کو ایسے سجا دیا کہ یہاں پہ یہ کہنا پڑے گا کہ گھر کو ایک بار, گھر بھی کہے گا ایک بار دلہن بنا دیا. تو جس کو دلہن بنا کے لائے تھے, یہ بات کرتے ہوئے اس کا خیال نہیں آیا؟ پورا گھر سیٹ کیا جا رہا ہے. والدہ صاحبہ اپنے زندگی کی حسرتیں پوری کر رہی ہیں. چلیں اچھی بات ہے, بیٹے کی کمائی ہے. لیکن جو بیٹے کی بیوی ہے اس کے پاس تو اختیار کیا, اس کے پاس تو جگہ بھی نہیں ہے. آج اس پہ اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ وہ آ کے اسکن پروڈکٹ جو ہے وہ بھی ایک لوور لیول کی, جس کی آ کے پروموشن کر رہی ہے. اور یہاں پر ایمان کی بھی غلطی ہے. بجائے یہ کہ اپنے گھر میں بیٹھتی, اپنے گھر کو سنوارتی, اپنے گھر سے دل لگاتی. مرد تو کہیں نہ کہیں, عورت جتنی بھی لائل ہو, یہ قسمت کی بات ہوتی ہے کہ کون آپ کے ساتھ کتنا ڈیووٹیڈ ہے, کتنا لائل ہے. ورنہ ایک موبائل بھی اٹھا کے جب مرد کسی دوسری عورت کو دیکھتا ہے تو وہ اس میں خیانت کر جاتا ہے. تو اب آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا. اب آپ کو دوسرے مرد نہیں دیکھیں گے. کیا آپ کو دیکھ کر کوئی اپنی بیویوں سے اس کا مقابلہ نہیں کرے گا؟ شرم کی بات ہے یہ. جو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے آنے پہ کیوں اگینسٹ ہیں, میں اس کے آنے پہ اگینسٹ نہیں تھی, نہ ہوں. مجھے صرف یہ ہے کہ اگر یہ اس چیز سے بچ سکتی تھی تو اس کو نہیں آنا چاہیے تھا سوشل میڈیا پر. عزت سے اپنے بیٹے کی پرورش کرے, اس کو پالے, تاکہ کل کو کوئی وہ اچھا انسان بن سکے, کوئی پڑھا لکھا انسان بنے. نہ کہ اپنے باپ کی طرح کوئی یوٹیوبر, کوئی ٹک ٹاکر, اور جتنے اس کے کریکٹر کے اوپر باتیں آ رہی ہیں, یہ ساری چیزیں کل کو ایک اور رجب کو جو ہے نا وہ جنم دے دیں. لیکن بہت افسوس کی چیز ہے کہ ایمان نے بھی اس چیز کو چوز کیا. ٹھیک ہے جی, آپ کہہ رہے ہیں جو اس کے فالوورز ہیں کہ اس کو بھی جینے کا حق ہے. سب کو جینے کا حق ہوتا ہے, لیکن عزت سے جیا جائے, بات وہ ہوتی ہے. اس طرح سے طرح طرح کے مردوں کی نظر میں آنا, اور اس طرح سے آ کے اپنے آپ کو بتانا, دکھانا, جس طرح سے اب یہ اس نے شیئر کیا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ اب دونوں طرف سے رسی جو ہے برابر کی کھینچی جا رہی ہے. ایک چاہ رہی ہے, سوال کے جواب میں کہہ رہی ہے, اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب لینے آئیں گے, تو وہ کہہ رہی کب آپ گھر جائیں گی, تو وہ کہہ رہی ہے جب لینے آئیں گے. دوسری طرف انہوں نے بالکل جو ہے وہ رسیاں ہی کاٹ دی ہیں کہ انہوں نے اب بات سننی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, اب ان سے بات کرنی بھی نہیں ہے. کمنٹس میں تو یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو پھر یہ رشتہ کس طرف جا رہا ہے؟ الٹا اس طرح کی اس کی یہ پروموشن ویڈیوز, اس کی سٹوریز, کیا اس کا رشتہ بچائیں گی؟ وہ ہڈن موڈ میں جو کچھ بھی کر رہا ہے, ابھی تک وہ آ کے سامنے اس طرح کی کوئی بات تو نہیں کر رہا, بیچارگیاں دکھا رہا ہے. یہ بھی بیچارگی دکھاتی. یہ اس کی بیماری جو رجب نے ابھی دکھانی شروع کی ہے, ڈپریشن, اور یہ وہ اس کی فیملی بھی اس کو ہائپ دے رہی ہے, سائیکائٹرسٹ نے یہ کہہ دیا, وہ کر دیا, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ماں بہن میں تھوڑا سا خیال ہو تو اس کو کہیں بھئی سب کچھ چھوڑو, تم اپنے بیوی بچے کو لے کر آؤ, اپنی زندگی میں سیٹل ہو. اس کو کھانے کے لیے کر دینا, اس کا کمرہ کر رہے ہیں, اس کے جوتے, اس کے کپڑے, اس کو کہا جا رہا ہے جب تک تمہاری ماں. مائیں تو رحمت ہوتی ہیں, برکت ہوتی ہیں گھر کے اندر. آپ کی حیثیت کو آپ نے خود جو ہے لوگوں کے سامنے اس طرح سے کنٹروورشل بنا دیا ہے. آپ نے بہو کو سپیس دی کب ہے؟ اب انہوں نے کمرہ رینوویٹ کر لیا ہے, اب اس کا کمرہ ہی نیچے بن گیا. پہلے تو اس کا کمرہ اوپر تھا, اب ماں نے اس کو ساتھ والا کمرہ دے دیا. کیا ایک میرڈ بیٹے کو اس طرح سے ماں انٹرٹین کرتی ہیں؟ صرف وہی مائیں کرتی ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتی. غزل اپنے گھر میں نہیں ٹک رہی, اوپر سے آ گئی ہوں, فلاں سے آ گئی ہوں. یہ باتیں ویڈیوز میں بنا کے دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ صرف یہی, لوگوں کو دکھانا بہن کتنی کیئر کر رہی ہے. یہاں بھی مان لیا چلیں ماں بہن بہت کیئر کر رہی ہیں, لیکن ان کو نہیں نظر آ رہا کہ اگر یہ نہیں بتا رہا, یا بتا بھی ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہے, لوگوں کے ساتھ نہیں کر رہا اپنے بچے کے بارے میں, تو اس کی دل کی خوشی اس کا بیٹا بن سکتا ہے, اور جو خوشی وہ ہے وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. لیکن نہیں. اور اس نے ماں کو ایون سنا دیا, ماں نے کہا گھر کس نے یہ سب کیا ہے, کریڈٹ کس کو جاتا ہے, تو وہ کہہ رہا بابا قائد اعظم کو. اس نے ماں کو بتا بھی دیا کہ وہ میں کما رہا ہوں اور میں پیسہ لگا رہا ہوں, یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے, جس پہ ماں ناراض ہو رہی ہے. تو وہ تو ماں باپ کی تعظیم کرنا, ان کی عزت کرنا اس پہ فرض ہے. لیکن ایک فرض اس کا
اپنی بیوی اور اپنے بچے کی طرف بھی ہے. یہ بات ان ماں بیٹی کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا. آج اگر غزل اپنے گھر میں خوش ہے تو کیا پتا ہے کہ کل کو یہ وقت پلٹ جائے. مکافات عمل دنیا میں ہی ہوتا ہے. کارما کس کو کہتے ہیں؟ اس چیز سے ان کو ڈرنا چاہیے. دوسری طرف ایمان ابھی رجب کے نکاح میں ہے. ایٹ لیسٹ اس کو جب تک یہ رشتہ ہے تب تک تو اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے. کیا اس چیز کی وجہ سے اس کا رشتہ بچے گا؟ چاہے یہ ٹھیک ہی ہے. اور پھر ابھی جب اس کی یہ ہوپ ہے کہ وہ لینے آئیں، اس کو لے کر جائیں، تو کیا یہ ایسا کام کر رہی ہے جس سے وہ خوش ہوں، جس سے وہ اس چیز کا سوچیں کہ واقعی یہ بیٹھی ہوئی؟ اور کیا اتنی جلدی 1 ڈیڑھ مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر پیسوں کی اتنی تنگی آ گئی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایک چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس کی پروموشن کرنی پڑ رہی ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہے جن عورتوں کا نام لیا جا رہا ہے رجب کے ساتھ ان کے لیول پر اپنے آپ کو دکھا رہی ہے؟ تو بڑے افسوس کی بات ہے. ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ؟ ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو آپ کو شعور نہ دے؟ آپ 3rd کلاس عورتوں کے ساتھ اپنے آپ کو لا کے کھڑا کر دیں. بالکل غلط چیز ہے. پہلے رجب کی بہن ہمیشہ نشانہ بنتی رہی ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اب بیوی بھی جو ہے اس نے بھی کام شروع کر دیا. تو یہ کس طرف بات جا رہی ہے؟ کیا یہ رشتہ بچانے والی چیز ہے؟ میرا نہیں خیال. اگر اس نے بسنت پہ کسی جگہ پر بھی بیوی کو اہمیت نہیں دی، بیوی کا ذکر نہیں کیا، تو بیوی بھی اب اس کو پرووک کر رہی ہے. بیوی بھی اس کی انا کے اوپر اب جوتے مار رہی ہے، اس کو غیرت دلانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ آج جو اس نے کویشچن اینڈ آنسر کا کھاتا کھولا ہے، کیا ابھی جب اس کا رشتہ اتنا نازک موڑ پہ آیا ہوا ہے یہاں پر یہ چیز کرنی چاہیے؟ ابھی بھی ٹائم ہے، رک جائیں. اپنے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے دونوں سوچیں، دونوں ایک ایک قدم آگے بڑھائیں. اور ایمان اگر واقعی اپنا گھر بچانا چاہتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہاں پر اور لوگوں کا انفلوئنس زیادہ ہے، تو پھر اس کو اپنی ایگو کو مار کے وقتی طور پہ اپنے بچے کی خاطر، اپنی میرڈ لائف کی خاطر خود چلے جانا چاہیے. کیا کریں گے؟ دروازہ نہیں کھولیں گے، اندر نہیں جانے دیں گے، کھانے کو نہیں دیں گے، بچے کو نہیں دیکھیں گے. کتنا ٹائم؟ عورت تو بہت بہت قربانیاں دیتی ہے. بے نظیر جیسی بندی نے کیا کچھ نہیں سہا، جس کے پاس دنیا جہان کی دولت تھی، ایجوکیشن تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس نے بھی اپنی میرڈ لائف کو لے کر چلی نا، کیا کچھ نہیں ہوا تھا. تو یہ ایک واضح سبق ہے کہ عورت نے جب گھر بسانا ہوتا ہے نا تو وہ بہت سے جو ہے وہ کمپرومائزز کرتی ہے، اپنی ذات کی نفی بھی کرتی ہے. اور پھر ایک دن آتا ہے جب اس عورت کی ہی جو ہے وہ ہر طرف بلے بلے ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے گھر ہنستے بستے رکھے. آمین ثم آمین.